کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرو، نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا مطلب خدا چاہتا ہے کم از کم ہر جمعے منافقوں پہ لعنت ضرور ہونی چاہیے۔ یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں یہ خدا کی خواہش ہے کہ کم از کم ہر جمعے، کم از کم ہر جمعے منافقوں پر لعنت ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ منافق ہیں کون؟ میں نے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آیتیں پڑھوں گا، آپ کے سامنے آیتوں کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا، منافق آپ کو دکھائی دیتے چلے جائیں۔ زندگی آدھرام سے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں صرف آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے، بہت زیادہ تشریح، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ بات شروع خدا نے یہاں سے فرمائی۔ میرے حبیب توجہ میری جانب، ایک لفظ پہ توجہ رہے۔ اذا جاءک المنافقون، توجہ، اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں، توجہ توجہ توجہ، اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں، نبی کے پاس گئے اور پھر منافق، ہائے 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 ہائے، شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، نبی کے پاس گئے، پھر منافق جن کا ہاتھ اٹھ گیا، انہوں نے بات کو سمجھ لیا، جو نہیں میرے ساتھ شامل ہو سکے ان کے لیے تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ نبی کے پاس گئے اور پھر منافق، جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے نا، اگر جملہ ضائع گیا اسلام آباد تک دکھ لے کے جاؤں گا، جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو کوئی دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے محمد کے دائیں بائیں اور پھر منافق۔ شاباش شاباش، مولا سلامت رکھے، جناب سیدہ عزت عطا فرمائے۔ ہاں شاباش، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوازش بھائی نبی کے دائیں بائیں، ہائے ہائے، اور پھر منافق۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا پہلو نہیں بچاتا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ایک علمی پہیلی ہے وہ سامنے آ گئی۔ میں تشریح میں جانے سے پہلے اجازت ہے عرض کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے۔ ایک علمی پہیلی ہے، وہ پہیلی اکثر علماء یہ پوچھتے ہیں، دو بھائی پیدا بھی ایک دن ہوئے، مرے بھی ایک دن، لیکن ایک کی عمر 150 سال، دوسرے کی عمر 50 سال، پہیلی پہ چپ ہونا ہی بنتا ہے۔ ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن مرے، ایک 50 سال کا، ایک 150 سال کا، تو جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ جو دو بھائی تھے عزیز اور عزیر، توجہ ہے، عزیر ان میں پیغمبر تھے، توجہ ہے، یہ عزیر اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ اس بستی میں پہنچے تو ہر طرف موت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر نے کہا کہ میرے اللہ، کیا ان کو بھی تو زندہ کرے گا جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں؟ ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ، اذان محترم، کیا ان کو بھی زندہ کرے گا جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی؟ خداوند عالم نے کہا بے شک میں ان کو بھی زندہ کروں گا۔ کہا کیسے زندہ کرے گا؟ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں زندہ کیسے کرے گا۔ خدا نے عزیر پر موت طاری کر دی، حضرت عزیر کے گدھے پر بھی موت طاری کر دی۔ 100 سال عزیر اور عزیر کا گدھا مردہ پڑے رہے، توجہ اذان محترم۔ 100 سال بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا، زندہ کر کے کہا ایسے مردے زندہ کرتا ہوں، اور اگر تجھے خبر نہیں ہوئی تو تیرے ساتھ جو گدھا تھا میں اسے بھی زندہ کر رہا ہوں۔ 100 سال بعد خدا نے گدھے کو زندہ کیا، 100 سال نبی کے پہلو میں پڑا رہا، لیکن جب زندہ ہوا تو گدھا گدھا تھا۔ شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں 100 سال بعد زندہ دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ 100 سال بعد جب زندہ کیا گیا تو گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا، 100 سال نبی کے پہلو میں پڑا رہا۔ اللہ اکبر، جو تھا وہی رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلو میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، خون سے فرق پڑتا ہے کہ کیا نتیجہ۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مل گئے حیدری، زندگی اور دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک لفظ پہ توجہ رہے میرے محترم دوستوں کی۔ اذا جاءک المنافقون،
جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، توجہ رہے، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، اچھا صرف نبی کے پاس نہیں آتے، منافق نبی کے پاس آ کر کچھ کہتے ہیں، وہ کہنا بھی خدا نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے حبیب تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں قالو نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ توجہ توجہ توجہ، منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کا مطلب اللہ کو بھی مان رہے ہیں، توجہ، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، رسول کے پاس بیٹھ کے گواہی بھی دے رہے ہیں، اور پھر منافق ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ، قرآن نہ ہو تو میں مجرم، اور اگر قرآن نہ ہو تو جو نہ مانے، توجہ نہیں فرما رہے، خدا کہہ رہا ہے تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ، آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کا مطلب کلمہ خدا کا بھی پڑھ رہے ہیں، آسان لفظوں میں کہوں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر منافق ہے۔ آئے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے، اس کا مطلب یہ ہوا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ منافقت سے نہیں بچاتے۔ آئے ہائے، ہاں ہاں، میں ایک لفظ پہ اپنے محترم سامعین کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے آ کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے ساتھ اگر آپ چلے نا تو ترجمہ ہی آپ کے لیے سب واضح کر جائے گا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر خدا کیا فرما رہا ہے میرے حبیب واللہ یعلم انک لرسول، میرے حبیب ان کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ ہائے ہائے، منافقوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال کر کے میں آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا، یہ بتائیں یہ جو منافقوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچی بات ہے یا جھوٹی؟ سچ ہے نا؟ کائنات میں اس سے بڑا سچ کوئی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بولا انہوں نے سچ ہے، بولا کیا ہے؟ اور کون سا سچ؟ جو کائنات کا سب سے بڑا سچ۔ خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں، اس کا مطلب منافق اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ منافق کے سچ کو بھی جھوٹ کہتا ہے۔ حیدری، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے، واللہ یشہد، میں اللہ یہ گواہی دیتا ہوں۔ میں آرام سے ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں، میں اللہ یہ گواہی دیتا ہوں، اس کا مطلب اللہ کا تشہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ خدا فرما رہا ہے واللہ یشہد، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ میرے اللہ، یہ کیوں منافق ہیں؟ سوال اب یہاں پہ ہے، یہ کیوں منافق ہیں؟ آ تیرے نبی کے پاس گئے، بیٹھے تیرے نبی کے دائیں بائیں ہیں، نبی کے سامنے بیٹھ کر تیری وحدانیت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، تیرے نبی کی رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، پھر بھی منافق ہیں، پھر بھی جھوٹے ہیں، قصور کیا ہے؟ ایک ایک بندے کے چہرے پہ میری نگاہ، نبی کے پاس آ گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر منافق، پھر جھوٹے، میرے اللہ قصور کیا ہے؟ خدا نے اگلی آیت میں قصور بتایا، فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً وصدوا عن سبیل اللہ، ان کا قصور یہ ہے یہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کے لوگوں کو سبیل سے روکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، شاباش شاباش، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ ان کا قصور یہ ہے اپنی جھوٹی قسموں کو، اپنے جھوٹے ایمان کو ڈھال بناتے ہیں اور لوگوں کو سبیل سے روکتے ہیں، یعنی سبیل کوئی ایسی چیز ہے جس سے روک دیا جائے۔ بندہ محمد کے پاس آ کے منافق رہتا ہے، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے منافق رہتا ہے، بندہ محمد رسول اللہ پڑھ کے منافق رہتا ہے۔ میرے رسول یہ کیا ہے؟ سبیل کہ جس سے اگر روک دیا جائے بندہ
کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس بیٹھ کے پھر منافق ہے. یہ سبیل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا السبیل فی القرآن ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اللہ حیدر دیو دیو علی سلامت رہیں گے. زندگیاں دراز ہو. مولا آپ کو عزت عطا فرما. ہاں نبی نے ارشاد فرمایا السبیل فی القرآن ہے ولایت علی ابن ابی طالب. قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے. قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے. اب تمہیں آیتوں کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ خدا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جو علی کی ولایت سے روک کر پھر چاہے توحید کا کلمہ پڑھتا رہے, چاہے رسالت کی گواہی دیتا رہے, وہ جھوٹا بھی ہے, منافق بھی ہے. اللہ اکبر. شاباش. سلامت رہے. وہ پیچھے مل کے حیدری. زندگی دراز ہو. مولا آپ کو عزت عطا فرما. بات گئی بات میرے محترم دوستوں تک. سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے. تو اب جو ولایت سے روکے, نہیں توجہ فرمائی, ہاں جو ولایت سے اتخذوا ایمانہم جنتاً وصدوا عن سبیل اللہ, وہ سبیل اللہ سے روکتے ہیں. اب جو بھی سبیل سے روکے سمجھو وہ منافق ہے. ہائے سمجھو وہ منافق ہے. اب میں کیا کروں؟ جگہ سخت آ گئی ہے. اگر آپ میرا ساتھ دے سکے تو. ہمارے یہاں نا ہر بندہ مسلح پہ نہیں آ سکتا. مسلح پہ جماعت کرانے کے لیے ہر بندہ, شرائط ہیں, وہ شرائط پوری ہوں تو پھر بندہ نماز پڑھا سکتا ہے. ان شرائط میں پہلی شرط یہ ہے اسے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہونے کے لیے ضروری ہے بندہ منافق نہ ہو. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق علی کی ولایت سے روکتا ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. چلے یہ بات آ گئی تو میں آپ کو اگلا جملہ بھی ہدیہ کرتا چلوں اپنے دوستوں کے سامنے. اچھا, صرف شرط یہ نہیں ہے شیعہ اثنا عشری ہو, شرط یہ ہے عاقل ہو, بالغ ہو, حلال زادہ ہو. توجہ نہیں فرما رہے. عاقل ہو, بالغ ہو, حلال زادہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں. عاقل و بالغ کا فیصلہ شناختی کارڈ سے ہو جاتا ہے. ہائے توجہ نہیں فرما رہے. لیکن حلال زادے کا فیصلہ شناختی کارڈ سے نہیں ہوتا, کیونکہ ضروری نہیں کہ جو نام کارڈ پہ لکھا ہوا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. وہی نام حقیقی بھی نام ہو. تو اب اگر فیصلہ کروانا پڑ جائے کہ اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ حلال زادہ ہے یا نہیں ہے, تو پھر مشکل مسئلہ تو ہے ہی کوئی نہیں. ذرا اس کے قریب جا کے علی ولی اللہ کہنا. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. دنیا والے نا, حسنان بھائی میں جملہ کہہ دوں, دنیا والے اکثر قبلہ بس یہ کہہ دیتے ہیں علی کو مانو, علی کو مانو. بھائی علی کو علی نہیں ماننا. توجہ نہیں فرما رہے. علی کو علی تو علی کے دشمن بھی مانتے تھے. توجہ نہیں فرما رہے. علی کو علی تو سارا زمانہ مانتا ہے. علی کو علی نہیں, علی کو علی ولی اللہ ماننا ہے. سلامت رہے. مولا حیدری. زندگی دراز ہو. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. تو اس لیے اب خدا فرما رہا ہے وہ منافق ہے جو سبیل سے روکتا ہے. اور علی ولی اللہ, علی ولی اللہ بے شمار. اللہ یاد رکھنا میرے محترم دوستوں, میں مخلص ہو کے, بڑے دور دور سے آئے ہوئے مومن ہیں, مشورہ دے کے تمہیں جا رہا ہوں. مخلص ہو کے مشورہ دے کے جا رہا ہوں. اور میں نے روز محشر یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے مشورہ دیا تھا اور میں نے نبی کی زبان سے مشورہ دیا تھا. پھر روز محشر آپ کی ذمہ داری اپنی فقیر, اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہے. ایک دن رسول کے صحابی ہیں,
عبداللہ ابن عباس، انہوں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، پھر روز محشر خدا بندوں پہ عذاب کیوں کرے گا؟ سلامت رہے مولا آپ کو ذات۔ اللہ نے قرآن شروع کہاں سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو اتنا رحمان. اور پھر میرے مولا علی کا فرمان ہے سبقت رحمتہ غضبا، خدا وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے. توجہ ہے، رحم کے لیے مائل ہے ہر وقت بندوں پہ. عبداللہ ابن عباس نے کہا پھر کیوں عذاب کیوں کرے گا بندوں پہ؟ خدا کی قسم حدیث نہ ہو میں چوک پہ قتل معاف کرتا ہوں، زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں. نبی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا سنو، لا يعذب اللہ الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی و عطرتہ. عبداللہ ابن عباس، خدا روز محشر کبھی بندوں پہ عذاب نہ کرتا، لیکن ان علماء کی وجہ سے کرے گا جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. اللہ اکبر، حیدر، سلامت سلامت. بسم اللہ، مولا سلامت رکھے. یہ کسی ذاکر کو لگ جائے گی. توجہ ہے میرے محترم دوستو، لا يعذب اللہ الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی و عطرتہ. اللہ کبھی عذاب نہ کرتا لیکن کرے گا ان علماء کی وجہ سے. توجہ نہیں فرما رہے، علماء کی وجہ سے جو علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں، ان علماء کی وجہ سے جو علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں. کسی جگہ اگر کوئی ایسا آیا ہوا ہے جو علی کے فضائل چھپاتا ہے، خبردار خبردار کسی وجہ سے وہاں نہ جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے چلے گئے، ہماری دوستی تھی، ہماری رشتہ داری تھی، ہمارا فلاں تعلق تھا، ہمارا فلاں معاملہ تھا، ہمارا فلاں رشتہ تھا، ہم اس کی وجہ سے چلے گئے. نانا، کوئی رشتہ علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کوئی رشتہ علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہا گیا خبردار، وہ علماء جہنم میں لے جائیں گے، ان کی وجہ سے عذاب ہوگا جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. اس لیے ہاتھ جوڑ کے مشورہ دے رہا ہوں، وہاں نہ جانا جہاں علی چھپایا جاتا ہے، وہاں آیا کرو جہاں علی بتایا جاتا. اللہ اکبر، سلامت مولا عزت علی حق. سلام جیو زندگی دراز ہو، مولا آپ کو ذات عطا فرما. ان علماء کی وجہ سے عذاب آ جائے گا. وہ علماء تمہیں عذاب تک لے جائیں گے جو علی چھپانے والے ہیں. کسی علی چھپانے والے کے پاس نہ جانا. خدا فرما رہا ہے جو علی چھپا لے وہ منافق، جو علی سے روکے وہ منافق. اور عجب کیا ہے، لوگ کہتے ہیں اور تو بڑی سچی باتیں کرتا ہے نا، ایک یہی بات نہیں کرتا، اور بڑی سچی باتیں کرتا ہے. وہ محمد الرسول اللہ سے بڑا سچ تو نہیں بولتا. نہیں توجہ فرما رہا. اللہ کی نظر میں منافق کی زبان سے محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. اس لیے علی چھپانے والے کا نہ لباس دیکھنا ہے، نہ علی چھپانے والے کا حلیہ دیکھنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہاں سے ہے. صرف دیکھنا یہ ہے علی کے ساتھ کتنا مخلص ہے. ولایت امیر زبان سے بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب کیا خدا نے فرمایا وہ منافق جو سبیل سے روکے. اور سبیل کیا ہے؟ علی کی ولایت. جملہ کہوں گا اب اس کے بعد. اب یہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے نا کہ سبیل علی کی ولایت ہے، تو اب آئیے سورہ فرقان کی طرف چلتا ہوں. خداوند عالم نے سورہ فرقان میں وہ لوگ جن کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے، توجہ میری جانب میں، جن کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے، خداوند عالم نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. جنہوں نے اب جہنم جانا ہے ان کی. اچھا، یہاں ایک مثال اگر سمجھ لے تو آیت کا ترجمہ آسان ہو جائے گا. جب کسی بندے کو سزا میں ڈالا جا رہا ہو تو وہ اس بات کو کوستا ہے جس کی وجہ سے سزا ملی. توجہ نہیں ہے.
کوئی چوری کی وجہ سے جیل میں جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے کاش میں نے چوری نہ کی ہوتی. توجہ نہیں فرما رہے. ہائے کاش میں نے فلاں جرم، یعنی جس جرم کی وجہ سے جاتا ہے اس جرم کو کوستا ہے. توجہ اذان محترم. اب خداوند عالم روز محشر جہنمیوں کا حال بھی بتا رہا ہے، ان کے کوسنے بھی سنا رہا ہے. توجہ اذان محترم. ہاں خداوند عالم نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یہ ظالم جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے. ہائے ہائے. توجہ، یہ ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اور اس دن قبلہ ذال صاحب بین کریں گے. یہ توجہ ہے، توجہ نہیں فرما رہے. بین کریں گے. ہائے لفظ ہیں قرآن کے، یا لیتنی. ہائے، میں ایک جملہ کہہ دوں، جو جہاں ہائے نہیں کرتا نا وہاں ہائے ہائے کرے گا. ہائے ہائے. اللہ اکبر. ہائے داری. اب توجہ میری جانب رکھیے گا، اب توجہ میری جانب رکھیے گا. اس دن خدا فرما رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ. یہ ذہن میں رہے کہ سبیل علی کی ولایت ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دن پکار کے کہیں گے ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا. سلامت رہے مولا عزت عطا فرمائے جن کے ہاتھ اٹھے، زندگی دراز سلامت واہ جیتے رہے. مولا آپ کو سلامت. مل کے حیدری. زندگی دراز ہو. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. اس دن کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا. اور ابھی میں نے بتایا نا، نبی نے فرمایا سبیل کیا ہے؟ علی کی ولایت. اب میں جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہوا اس دن جہنم میں جانے والا ہر بندہ پکار کے کہے گا ہائے کاش میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا ہوتا. سلامت رہے. مولا آپ کو جاتا تھا زندگی دراز. نہیں، میں ایک لمحے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کوفہ چلیں. مسجد کوفہ ہے، ممبر ابیض ہے، صاحب دعوی سلونی ممبر پہ بیٹھا ہے. ہائے ہائے. میرے مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے میرے مولا نے 3 دفعہ فرمایا لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں کروں گا. خطبہ کسی موضوع پہ چل رہا ہے اور درمیان میں اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں کروں گا، یہ کہہ کے پھر خطبہ شروع کر دیا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا خطبہ دیتے دیتے یہ 3 دفعہ کہا اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں کروں گا. معاملہ کیا ہے؟ ہم نے کچھ کرنے کو کہا نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے کچھ کرنے کو کہا نہیں. آپ کسے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم نہیں کروں گا، نہیں کروں گا؟ توجہ، مولا نے فرمایا جہنم میں بیٹھے ہوئے 3 بندے. ہائے ہائے. نہیں توجہ فرما رہے. میں ایک لفظ نہیں، حرف کا ضامن ہوں. جہنم میں بیٹھے ہوئے 3 بندے مجھے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یا علی ہمیں جہنم سے نکال، اب ہم تجھ سے محبت کریں گے. ہائے ہائے ہائے. توجہ، اب ہم تیری ولایت کا اقرار کریں گے، ہمیں جہنم سے نکال. توجہ میری جانب، ہمیں جہنم سے نکال، ہم تیری ولایت کا اقرار کریں گے، ہم تیری ولایت کا اقرار کریں گے. جہنم میں کہہ رہے ہیں نکال، ہم تیری ولایت کا اقرار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا جہنم کسی اور وجہ سے نہیں، علی کی ولایت کے انکار کی وجہ سے آئے ہیں. ہائے ہائے. اور جس بات پہ مجھے توجہ چاہیے نا، بزرگوں سے بات پہ دعا چاہیے. جہنم میں بیٹھے ہیں نا، اللہ سے نہیں کہہ رہے نکال. آئے آئے. پیچھے رہ گئے ہو یار، پیچھے رہ گئے ہو. علی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نکال. اس کا مطلب وہاں جا کے خبر ہو جاتی ہے اختیار کس کے پاس ہے. سلامت رہے. قسیم النار والجنہ کون ہے؟ ہمیں جہنم سے نکال. اور مولا نے کہا میں نے انہیں کہا اللہ کی قسم نہیں نکالوں گا، اللہ کی قسم نہیں نکال. بندوں نے کہا مولا بندے کو تھوڑی سی سزا مل جائے، اسے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ جرم دوبارہ نہیں کرنا. انہیں تو جہنم کی سزا مل گئی. تو اب آپ سے منت کر رہے ہیں، آپ کریم ہے، نکال لیں. آپ ولایت کو مانیں گے؟
اب انہیں نکال لیں. مولا نے فرمایا ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ ڈال کے پھر نکالوں. وہ پھر بھی میری ولایت کا اقرار نہیں کریں گے. انہوں نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ 70 دفعہ جہنم میں جا کے پھر نکلیں، ولایت کا کیوں اقرار نہیں کریں گے؟ امام نے فرمایا 70 دفعہ جہنم میں جا کے خون حلالی تو نہیں ہو جائے گا. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو جیو. سلامت رہے زندگی دراز. مولا آپ کو جاتا تھا. یہ لے بھائی پورا لے ہو گئی. جی سلامت ہے. حیدری توجہ ہے میرے محترم دوستوں کے. ولایت کا دامن کبھی نہ ہاتھ سے جانے پائے. ہاں اس دن جہنم میں جانے والے کہہ رہے ہیں ہائے کاش ہم نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا ہوتا. وہ آخر تک بیٹھے ہوئے اور باہر جہاں تک آواز جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں. پہلی آیت میں ایک ہائے ہے، دوسری آیت میں 2 ہائے. توجہ. میں نے ایک بات غالباً کل کی تقریر میں یہاں پہ کی تھی، لیکن وہاں وہ بات تو دہرانے سے رہا. اب یہاں پہ جو نتیجہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہوں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا گزارا صرف ولایت سے نہیں ہوتا، ولایت سے آگے بھی کچھ ہے جس کی طرف جانا پڑتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آیت یہاں پہ سنیے گا. پہلے کہیں گے توجہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. عربی میں ہائے کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے ویلتا، ایک ہے یا لیتنی. توجہ. پہلی آیت میں ہے یا لیتنی، ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا، ہائے کاش ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا ہوتا. اگلی آیت میں 2 دفعہ ہائے ہے اور میں آرام سے ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا عطا فرما زندگی دراز ہو. مولا آپ کو عطا فرما. ہاں آیت نہ ہو تو میں مجرم. ہاں ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش. اور قرآن نے بھی نام نہیں لیا. قرآن میں بھی لفظ خدا آیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. خدا جن کا نام لینا پسند نہ کرے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو عطا فرما. ہاں ویلتا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا. ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا صرف ولایت ضروری نہیں، علی کے دشمنوں پہ تبرہ بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. جیو یار زندگی یاد رہا. والا آپ کو سلام. بے شمار بے شمار بے شمار. ہاں علی کا دشمن نیا ہو یا پرانا لعنت مقدر ہے. لعنت ڈھونڈ کے اپنے منکر تک چلی جاتی ہے.
میں جملہ کہوں اگر آپ ساتھ شامل ہو جائیں. درود کو بتانا پڑتا ہے کہ کہاں جانا ہے, لعنت خود رستہ بنا کے پہنچ. سلامت رہے زندگی دراز ہو, مولا آپ کو عطا فرمائے. اس لیے خبردار کوئی شخص جو ولایت سے روکے کبھی بھی اس کی طرف مت جانا. جو شخص کبھی کہیں کسی زمانے میں اپنی ولایت کو علی کی ولایت سے جوڑے, جو ہے میرے محترم دوستوں کی, ولایت صرف علی کی ہے. بندے کی کیا ضرورت کہ وہ علی جیسا ہو جائے؟ ارے کوئی بھی کیوں نہ ہو, علی جیسا کیسے ممکن ہے؟ ان بندوں کی اور مجھ جیسے مولویوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ایک شرعی مسئلہ آ گیا, میں کیا کروں, وقت بھی گھنٹہ ہونے کو ہے. پتہ مجھے بھی نہیں لگا, پتہ مجھے نہیں پتا آپ کو بھی لگا ہے یا نہیں لگا. اجازت ہے میں 2 جملے اور ہدیہ کر دوں اپنے دوستوں کے ساتھ. ایسے ہی ایک شرعی مسئلہ ہے, سامنے آ گیا ہے. میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں مر جاؤں نا, میں مر جاؤں تو مجھے غسل سے پہلے جو بندہ ہاتھ لگائے گا اس پہ غسل مس میت واجب ہے. وہ نجس ہو جائے گا. وہ واجب نماز بغیر غسل کے, توجہ نہیں فرمائی, میں خود بھی نجس, مولوی صاحب خود بھی نجس, جس نے ہاتھ نوازش بھائی لگایا وہ بھی نجس, غسل مس میت اس پر. توجہ, اب اسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھئے گا, یہاں سے میں باہر گیا, گلی میں کتا مرا پڑا تھا, توجہ نہیں فرما رہے, میں نے اس کتے کو ہاتھ سے اٹھایا, جا کے پھینک آیا جہاں کہیں پھینکنا تھا. اب میں غسل کر لوں؟ آپ کو ہر عالم دین اور مولوی بتائے گا کوئی ضرورت نہیں غسل کی. تم نجس نہیں ہو, صرف ہاتھ پہ کراہت ہے, ہاتھ دھو لو, ہاتھ پاک, معاملہ ختم. توجہ نہیں فرما رہے. وہ بھی کتا اگر گیلا ہو, توجہ نہیں فرما رہے. ہاں مرے ہوئے مولوی کو ہاتھ لگایا, نجس ہو گئے, غسل واجب. کتے کو ہاتھ لگایا, نہ نجس ہوئے نہ غسل واجب. حیثیت کتے جتنی نہیں, مقابلے علی کے ساتھ. اللہ سلام ہے زندگی ہے. جی مولا آپ کو سلامت ہے. ایک روپے کی اجازت. نعرہ حیدری, سارے بولو حیدری. ولا کہ نہیں بچدی, ولی کہ نہیں بچدا, محمد دا سونا وسیع کہ نہیں بچدا, رضا جی میں کتے کو گھیو کہ نہیں بچدا, حرامی کوئی میں علی کہ نہیں بچدا. سلامت ہے. سلامت سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. مولا سلامت رہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں اس لیے علی سے مقابلہ, نہ علی کے معاملے پہ فتوے لگائے جا سکتے ہیں, نہ علی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جسے اللہ نے ہی علی بنایا ہے. اللہ اکبر. علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس سے بڑھ کے کوئی بلندی نہ ہو. اور دنیا میں ختم کر دی میں نے تکویر. دنیا میں بلندی اور پستی کا معیار ہی یہی ہے. جو علی سے جڑتا چلا جائے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے.
جو علی سے دور ہوتا چلا جائے وہ پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی نے جو ایک ربائی پڑھ دی، میں ممبر پہ بہت کم اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکن اب کیونکہ سامنے آئی ہوئی بات ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر میں نے نہ کہا تو میں مولا کا مجرم ہو جاؤں گا، اس لیے آپ نے بڑی داد دعا دے دی، میں راضی، میرا مولا راضی۔ میں صرف ایک مسئلہ سمجھا کے گزرنا چاہتا ہوں۔ تمام علماء اور فقہا کے مطابق نماز واجب کے اندر صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، چوتھی کوئی چیز نماز میں آپ نہیں لے کے آ سکتے۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام نماز ہے: تلاوت، دعا، ذکر۔ توجہ ہے، ان کے علاوہ نماز میں کوئی چوتھی چیز نہیں آ سکتی، یا تلاوت یا دعا یا ذکر، یہ 3 چیزیں ہیں۔ مثلا آپ الحمد پڑھتے ہیں، کوئی دوسری سورہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تلاوت۔ قنوت پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دعا۔ یہ رکوع اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نماز میں نہیں آ سکتی۔ ضمانت سے جملے کہہ رہا ہوں: تلاوت، دعا، ذکر۔ اور اب یہ جملہ بھی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ان تینوں میں سے کوئی چیز بغیر علی کے نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے۔ ہاں 3 ہی چیزیں ہیں، یا تلاوت یا دعا یا ذکر۔ اب میں آپ کے سامنے جو کہا ہے اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ تلاوت کس کی ہے؟ قرآن کی تلاوت، اور نبی نے فرمایا جس نے یا علی کہا ختم قرآن ہو گیا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے، اس کا مطلب تلاوت بھی علی کا نام ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، علی کا نام تلاوت کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے دعا، اور اللہ وہ دعا منہ پہ مار دیتا ہے جو علی کے واسطے کے بغیر لائی جائے۔ سلامت ہے حیدری۔ اور تیسری چیز ہے ذکر، اور نبی فرما گئے ذکر و علی جو عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب جب نبی نے کہہ دیا علی کا ذکر عبادت ہے، پھر ملا سے کیوں پوچھتا پھرتا ہے کہاں عبادت کروں اور کہاں نہ کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ فرمائے۔ توجہ ہے، علی حق، یا علی وہ حق ہے جو جہاں آ جائے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے۔ خدا نے فرما دیا ہے جا الحق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جہاں حق آ جائے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے، اور کائنات میں علی سے بڑا حق کوئی نہیں۔ ہاں کربلا کی جنگ علی کی حقانیت کی جنگ تو ہے۔ اگر دنیا نے علی کو ویسے مان لیا ہوتا جیسے مصطفیٰ منوانا چاہتا تھا، تو پھر کربلا میں نبی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر نہ ہوتی۔ کربلا میں اولاد علی و بطول 3 دن کی پیاسی ذبح نہ ہوتی۔ سامعین محترم، بانیان کی جانب سے جو حکم ہے وہ حکم ہے بڑا مشکل ہے۔ میں سال میں صرف عاشورہ محرم میں یہ ذکر کرتا ہوں، اس کے سوا کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے، اس شہید کا ذکر ہے کہ جس کی شہادت کے بعد حسین کے دونوں ہاتھ کا مرغے آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پوری کربلا میں یہ اکیلی منزل تھی جہاں حسین نے کہا ان کسرت ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ اس کا ذکر ہے جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ میں ذکر کرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کوشش کرنا آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آنسو نہ آ سکے زبان سے ہائے ضرور نکل آئے۔
اور بغیر بازوؤں والے کے ماتم کے لیے ہاتھ سینے پہ ضرور آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روز عاشور صبح سے لے کر دوپہر تک بار بار آقا حسین سے آ کے کہتے رہے مولا مجھے اجازت، اور حسین جواب میں ایک ہی جملہ کہتے تھے عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ جب کوئی نہیں رہ گیا نا اس وقت آئے اور آ کر ہاتھوں جوڑ کر کہا مولا مجھے اجازت۔ حسین نے پھر وہی جملہ کہا عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ حسین کے بھائی نے جو کہلواتا غلام رہا ہے مقتل کی طرف رخ کر کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ آئے آئے اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ میرا لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ یہ سننا تھا مولا حسین نے جواب بدلا، اور اب جواب بدل کر کہا عباس تیرے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا، اگر تجھے بھیج دوں علی کی بیٹیوں کا سہارا کون ہے؟ یہ سننا تھا۔ میرے مولا بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ جناب لبابہ خاتون جو زوجہ ہیں حضرت عباس کی زمین پر بیٹھ کے ایسے ریت پہ انگشت شہادت سے لکیریں بنا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کیوں لبابہ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہو؟ روتے ہوئے کہا میرے سردار اللہ جانے صبح سے کتنی دفعہ حسین کی سکینہ ہائے 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 میرے خیمے میں آئی ہے، اور ہر دفعہ آگے کہتی ہے چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا کو کہو ایک گھونٹ پانی کا لے آئے، میرے اصغر کی جان بچ جائے۔ مولا تیری ہائے قبول کرے۔ کہا لبابہ جاؤ، پھر سکینہ کو کہو اجازت وہ لے دے۔ ہائے ہائے پانی لانے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ شہزادی حسین کی 4 سال کی بیٹی مشق لے کر آئی۔ اللہ اکبر۔ اب سکینہ نے عباس کو بنانا ہے سکا۔ عباس کا قد بڑا ہے، حسین کی 4 سال کی بیٹی کا قد چھوٹا ہے۔ میں قربان جاؤں جھکتے جھکتے عباس کے قدم سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آ گئے۔ قدموں تک آنے تھے کسی بی بی کی آواز آئی عباس تیری وفا پہ قربان۔ پہلے حسین کے پاؤں چھوتا رہا، اب تیرے ہاتھ حسین کی بیٹی کے قدموں تک آ گئے۔ شہزادی نے مشق پہنائی۔ اب عباس نے ایک طرف مشق ہے، دوسرے ہاتھ میں سکینہ کو اٹھایا اور چلے حسین کے خیمے کی جانب۔ جب میرے مولا کے خیمے میں پہنچے نا اللہ اکبر، آتے ہوئے عباس کو دیکھ کر میرے مولا حسین نے کہا عباس بڑی سفارش لائے۔ اللہ اکبر، کوئی جملوں کو سمجھ سکتا ہو، بڑی سفارش لائے ہو۔ پھر شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا میری بیٹی کیوں بھیجتی ہے چچا کو؟ رو کے کہا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ کہا سکینہ خیال کرنا ایسا نہ ہو تیرا اصغر بھی نہ بچے۔ ہائے 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 میرا عباس بھی نہ بچے۔ شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا اجازت دے دے، بابا اجازت دے دے۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے نا عباس جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، اجازت اس سے لے لو جس نے تمہارے سہارے مدینہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کرنا۔ حضرت عباس چلتے ہوئے عالیہ بی بی کے خیمے میں آئے، سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں رک کے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عالیہ نے دیکھا عباس کس وجہ سے آیا ہے، کہا عباس میں جانتی ہوں کس وجہ سے آئے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جانے سے پہلے ذرا کچھ دیر میرے خیمے میں بیٹھو، میں نے ایک کام کرنا ہے۔ عباس بیٹھ گئے۔ عالیہ بی بی نے کہا اماں فضا ساری بیویوں کو میرے خیمے لے آؤ۔ آئے ہائے جو مصائب سننے کے عادی ہیں، ساری بیویوں کو میرے خیمے لے آؤ۔ ساری بیویاں عالیہ بی بی کے خیمے میں آ گئی۔ ساری بیویوں کا آنا تھا۔ جناب زینب نے پکار کے کہا بیویوں میں مدینہ سے کربلا تک تمہیں کہتی رہی نا میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، اور جس کے سہارے کہتی تھی وہ جا رہا ہے۔ آج کے بعد تم جانو، تمہارا پردہ جانے۔ اب آواز بلند ہوئی واہ حجابہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تمہارا گریہ بلند ہو گیا۔ جن کے ہاتھ سینے پہ آ گئے
کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، جن کی آواز بلند ہو گئی کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر۔ اب عباس اپنے خیمے میں گئے، جو جملے میں نے پڑھے ہیں وہ جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس نے اپنے خیمے میں جا کر جیسے فوجی تیار ہوتا ہے، زرہ پہنی، خود پہنا، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، ڈھال اٹھائی، یہ لوہے میں ڈوب کر جیسے پورا فوجی تیار ہوتا ہے۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھ کر کہا، عباس کہاں کی تیاری ہے؟ ہائے ہائے، عباس کہاں کی تیاری ہے؟ خدا کی قسم یہی ماتم کا جملہ ہے کہ مولا بھی آپ نے اجازت نہیں دی، جنگ لڑنے جا رہا ہوں، جنگ کا نام آنا تھا۔ مولا نے رو کر کہا اچھا جنگ لڑنا چاہتا ہے نا عباس، پھر جتنا تیرا جی چاہتا ہے اتنی جنگ لڑ، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو لڑے گا اتنے بدلے زینب کو شام کے بازار میں دینے پڑیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ خود اتار کے پھینکا، سلا اتار کے پھینکی، رو کے کہا اگر بدلے زینب نے دینے ہیں میں نہیں لڑتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، حسین تیرا ماتم قبول کرے، روز روز نہیں ہوتی بھائی، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ سب کچھ اتار کر ایک مشق، ایک علم، ایک نیزہ لے کر عباس دریا کی طرف چلے۔ اب مجھے معاف کرنا، اس سے آگے آگ کا دریا ہے۔ میرے مولا دریا کی طرف چلے، بادشاہ حسین ایک ٹیلے پہ آئے اور ادھر سے خیمے سے خشک کاسا لے کر سکینہ۔ اللہ اکبر۔ حسین کی بیٹی کا باہرانہ تھا 64 یتیم، ہائے ہائے، اپنے اپنے کاسے لے کر آئے اور ہر بچہ کہتا ہے حسین کی بیٹی پانی آیا تو ہمیں دے گی، ہائے ہائے ہمیں دے گی، اور حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے اصغر بعد میں پیے گا، ہائے ہائے پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی، بس دعا کرو اللہ میرے چچا کو خیر کرے، ہائے ہائے اللہ میرے چچا کو خیر کرے۔ اب مجھے معاف کرنا، اب شہزادی کی نگاہ اس علم پر ہے جو علم دریا کی طرف جا رہا ہے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آگے جملے سخت ہیں۔ علم دریا پہ پہنچا، شہزادی نے کہا بچوں قریب آ جاؤ، چچا دریا پہ پہنچ گیا۔ خدا کسی کی آس نہ دوڑے، علم واپس چلا، کہا بچوں اور قریب آؤ، چچا واپس آ رہا ہے۔ ابھی سکینہ کا یہ کہنا تھا، علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا، علم کا ڈگمگانا تھا، سکینہ کے ہاتھ سے کاسا گر گیا اور رو کے کہا میرے چچا کی خیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ وہ جو علم تھوڑی دیر کے لیے بائیں جانب سنبھلا تھا نا، پھر علم ڈگمگایا اور اب علم نظر نہ آیا۔ حسین کی بیٹی نے دیکھا میرے مولا کی پگڑی کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے، دونوں ہاتھ کمر پر آ گئے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، کہا بابا مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ دیکھ کے کہا بابا فوجوں کا ہجوم ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ کہا سکینہ قلب لشکر میں دیکھ۔ اب جو دیکھا رو کے کہا بابا پانی نہیں چاہیے، بابا پانی نہیں چاہیے۔ سکینہ کیا دیکھا، رو کے کہا بابا چچا کے بازو قلم ہو گئے، بابا چچا زین سے زمین پہ آ رہا ہے، بابا چچا کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، بابا چچا کا سر پتھروں سے ٹکرا۔ ماتا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، مولا تیری ہائے قبول۔ مجھے مجلس چھوڑنی چاہیے تھی لیکن ماتمیوں کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں، بس آخری جملہ سن لو۔ حسین نے بیٹی کو وہیں رکھا اور اب حسین دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے مقتل کی جانب چلے۔ جاتے ہوئے پہلا بازو ملا، ہائے ہائے حسین نے سینے سے لگایا، پھر دوسرا بازو حسین نے سینے سے لگایا، اور اب جب پہنچے تو اللہ کا شیر بغیر بازوؤں کے۔ اگلے جملے سخت ہے، اب مجھے معاف کرنا۔ جب حسین پہنچے تو عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ہائے ہائے اللہ اکبر، دوسری آنکھ میں کربلا کی ریت تھی۔ حسین نے تیر بھی نکالا، حسین نے ریت کو بھی صاف کیا، اور اب جاتے ہوئے عباس نے ایک وصیت کی۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لینا،
ہائے ہائے تم نے ماتم کرنا ہے جو جملے آ گئے. میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. کہا عباس کیوں نہ لے کے جاؤں, ہر ایک کا لے گیا, تیرا کیوں نہ لے کے جاؤں. رو کے کہا وہ جس نے میرے سہارے مدینہ چھوڑا تھا, وہ جب مجھے بغیر بازوؤں کے دیکھے گی, وہ مرنے سے پہلے مر جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مولا تیری ہائے قبول کرے. کہا اچھا عباس میں تیری وصیت مانتا ہوں, تو ایک میری خواہش پوری کر, آپ کے حکم پہ میری خواہش پوری کر. کہا مولا اس حال میں کون سی خواہش. کا خواہش صرف اتنی ہے, ساری زندگی غلام کہلواتا رہا, ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے بولا. ہائے ہائے جن کی ہائے بلند ہو گئی, ایک دفعہ بھائی کہہ کے بولا. رو کے کہا اما ام البنین نے منع کیا تھا, کہا تھا تو کنیز کا بیٹا ہے, وہ بطول کے بچے ہیں. یہ کہنا تھا پہلو سے ایک کالے پھرکے والی بیوی کی آواز آئی. رو کے کہا عباس تو میرا بیٹا ہے, کہ میرے غریب کو بھائی. اب رو کے کہا ہائے کربلا کا غریب بھیا. یہ کہنا تھا, خیمے سے آواز آئی اور میں بھی انتظار میں ہوں. رو کے کہا ہائے او میری شام کی قیدی بہن. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مولا تیری ہائے قبول کرے. لیکن ساری محنت جس جملے کے لیے کر کے آیا, اس جملے پہ اللہ کا واسطہ ہاتھوں کو آزاد کرنا جملہ بڑا مشکل ہے. یہ کہتے ہوئے عباس کی روح پرواز کر گئی, عباس کی روح پرواز کر گئی. اب وصیت کے مطابق حسین نے لاشا وہی چھوڑا, حسین چلنے لگے. اگلا جملہ کہنے سے پہلے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. میرا مولا عباس وہ تھا جو 2 رکابے گھوڑے پہ بھی بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے. اتنا بڑا قد میرے مولا کا. آج جو میرے مولا کی نیچے قبر ہے نا پانی میں, وہ 2.5 فٹ کی قبر ہے. کبھی تم نے سوچا 2.5 فٹ کی کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم جملہ کہہ رہا ہوں. ادھر حسین چلا, پیچھے سے شور کی آواز آئی. حسین نے مڑ کے دیکھا, کوئی ظالم خنجر سے عباس کے سینے کا گوشت کاٹتا ہے, کوئی کندھے کا گوشت کاٹتا ہے. نو کے نیزہ پہ لگا کے کہتے ہیں اسی کے سہارے زینب نے مدینہ. مومنین کرام بیٹھے رہو, تشریف رکھو. ہن جناب دے سامنے